آج ہم ایک مختصر سی کہانی دیکھ رہے ہیں. عنوان ہے زرافہ جس نے ننھے زیبرا کی مدد کی. اب بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادھی بچوں کی کہانی لگتی ہے، لیکن آج ہم ذرا اس کی گہرائی میں جائیں گے. دیکھیں گے کہ یہ کہانیاں کیسے کام کرتی ہیں، ان میں کیا پیغام چھپے ہوتے ہیں. مقصد صرف کہانی سننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سادگی کیسے گہرے خیالات ہم تک پہنچا سکتی ہے. تو کہانی شروع ہوتی ہے افریقہ کے سوانا میں. ایک صبح کا وقت ہے. جینا نام کا ایک لمبا زرافہ ہے. وہ آرام سے پتے کھا رہا ہے. تبھی اسے ایک ننھے زیبرا زاری اس کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ کئی پتھروں میں پھنسا ہوا ہے. زاری ڈرا ہوا ہے کافی، لیکن شکر ہے کہ زخمی نہیں ہے. تو یہیں سے سمجھیں کہانی کا اصل مرکز شروع ہوتا ہے. بالکل. اور یہاں جو چیز فوراً توجہ کھینچتی ہے نا، وہ ہے جینا کا رد عمل. وہ بس ایک دم سے کیا کہتے ہیں مدد کے لیے کود نہیں پڑتی. پہلے وہ بہت نرمی سے پوچھتی ہے، صورتحال کو سمجھتی ہے، اور پھر اپنی طاقت، یعنی وہ جو اس کی لمبی مضبوط گردن ہے، اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرتی ہے. اچھا جی، وہ پتھر کو ایسے ہٹاتی ہے کہ زاری کو کوئی چوٹ نہ لگے. تو یہ صرف مہربانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے طاقت کے ذمہ دارانہ اور سوچ سمجھ کر استعمال کی بڑی اچھی مثال ہے. یہ نقطہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف مدد کرنا نہیں، بلکہ کیسے مدد کی جائے یہ زیادہ اہم ہے. جی، کیونکہ طاقت کا غلط استعمال تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن جینا کا طریقہ، اس میں ہمدردی بھی ہے اور سمجھداری بھی. اچھا، کیا اس میں اونچائی کا بھی کوئی علامتی پہلو ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے جیسے اونچائی سے دیکھنے والا شاید زیادہ بہتر سمجھ پاتا ہے. یقیناً اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں، جینا کی جو جسمانی اونچائی ہے نا، وہ اسے صرف صورتحال کا بہتر جائزہ لینے میں ہی مدد نہیں دیتی، بلکہ استعاراتی طور پر یہ ایک وسیع النظری یا زیادہ سمجھ بوجھ کی علامت بھی بن سکتی ہے. وہ اوپر سے دیکھ کر وہ جو چھوٹا پھنسا ہوا زاری ہے، اس کی مجبوری کو سمجھ پاتی ہے. دیکھیں، بڑے سٹل طریقے سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے یا بہتر پوزیشن ہے، ان پر کمزوروں کی مدد کی ایک طرح سے ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. صحیح. اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے. زاری شکریہ ادا کرتا ہے اور جینا کا جواب، وہ تو کہانی کے مرکزی خیال کو بالکل واضح کر دیتا ہے. مہربانی ہو تو کوئی اکیلا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ دوست بن جاتے ہیں، پھر مل کر دوسرے جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو دوستی ہے اور پھر کمیونٹی کی سطح تک مدد کا دائرہ بڑھنا، یہ بھی کہانی کا ایک اہم پہلو لگتا ہے. جی ہاں، بالکل. اور یہ ہمیں سیدھا کہانی کے اخلاقی سبق تک لے آتا ہے. وہ جو جملہ ہے، دوسروں کی مدد کرنا آپ کو دل سے بڑا بناتا ہے، قد سے نہیں. اب یہ بظاہر تو ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے. یہ جسمانی قد و قامت اور اندرونی عظمت کے فرق کو نا بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے، خاص طور پر زرافے جیسے لمبے جانور کے کردار سے. بالکل. اسی لیے اس سے یہ تضاد اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے. یہ خیال کہ اصل بڑائی کردار کی ہوتی ہے، جسامت کی نہیں، یہ تو تقریباً ہر ثقافت کی لوک کہانیوں میں کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہی ہے. تو یہ صرف ایک اخلاقی سبق نہیں ہوا، بلکہ انسانی نفسیات اور جو ہماری اقدار ہیں ان کو آگے پہنچانے کا ایک آزمودہ طریقہ بھی ہے. اچھا، یہ جو جانوروں کے کردار استعمال کرتے ہیں کہانیوں میں، جسے اینتھروپومورفزم کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا اس سے پیغام زیادہ آسانی سے قابل قبول بن جاتا ہے؟ بالکل. جانوروں کے کردار استعمال کرنے سے کہانی عالمگیر ہو جاتی ہے. وہ کسی خاص انسانی گروہ، نسل یا ثقافت تک محدود نہیں رہتی. بچے ہوں یا بڑے، وہ ان کرداروں سے آسانی سے جڑ جاتے ہیں. اور جانوروں کی جو معصومیت ہوتی ہے یا ان کی خاص خصوصیات، جیسے یہاں زرافے کی لمبائی، ان کو استعمال کر کے مصنف جو ہے وہ پیچیدہ انسانی رویوں اور اخلاقیات کو بہت آسان اور یادگار طریقے سے پیش کر سکتا ہے. صحیح. ایک طرح سے یہ ہمیں اپنی انسانی کمزوریوں اور خوبیوں کو ایک غیر جانبدار آئینے میں دیکھنے کا موقع دیتا ہے. درست کہا. بالکل. ایک بات اور اہم لگی کہ یہ جو مہربانی ہے، یہ دو مختلف انواع کے جانوروں کے درمیان دکھائی گئی ہے، زرافہ اور زیبرا. کیا اس میں بھی کوئی خاص پیغام ہے؟ میرے خیال میں یہ کہانی کا ایک بہت ہی لطیف لیکن گہرا پہلو ہے.
दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात का एक दूसरे की मदद करना और फिर दोस्त बन जाना, ये दरअसल इख्तिलाफात के बावजूद हमदर्दी, इत्तेहाद और कम्युनिटी बनाने के इम्कान की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर हम और वो की तकसीम पर बहुत जोर दिया जाता है, ये नन्ही सी कहानी सरहदों से, नस्लों से, अनवा से मावरा हमदर्दी का पैगाम देती है। ये हमें याद दिलाती है कि बुनियादी सतह पर ज़रूरत और मेहरबानी की ज़ुबान तो सब समझते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखें, ये कहानी बज़ाहिर सादा सी है, लेकिन कई सतहों पर गौर व फिक्र की दावत दे रही है। ताकत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कैसे हो, हकीकी बड़ाई का मफहूम क्या है, कहानियों के जरिए अखदार कैसे मुंतकिल होती हैं, और इख्तिलाफात के बावजूद हमदर्दी और कम्युनिटी कैसे बन सकती है। जी, और यहाँ एक आखिरी नुक्ता या सवाल कह लें जहन में आता है, जिस पर शायद मजीद सोचा जा सकता है कि जब हम इस तरह की कहानियों में जानवरों को इंसानी जज्बात और इखलाकियात का मुजाहरा करते देखते हैं, तो क्या ये सिर्फ इंसानी इक़दार का अक्स है जो हम उन पर डाल रहे हैं, या फिर क्या ये हमें खुद जानवरों की अपनी जो पेचीदा समाजी और जज्बाती जिंदगियां हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है? वो जिंदगियां जिन्हें हम अपनी इंसानी मरकजियत में शायद अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। फितरत के साथ हमारे ताल्लुक पर भी गौर करने की दावत।